بھائی مل جل کر اس شاندار درود ہدیہ کیجیے حضرات محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسماء فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوق اجمعین من ظلمہم علی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لَا شَيْءَ أَحْسَنَاهُمْ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات۔ سامعین محترم، اپنا دعا فرمائیے ہماری ہمشیرہ فضا شبر بنت سید شبر رضا رضوی، میرے بھائی، میرے دوست مرتضی علی کاظمی، اور جو مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، مولا اس ذکر کے صدقے میں بحق باب الحوائج انہیں شفاء کاملہ اپنا صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ مل کر شاندار درود ہدیہ کیجیے حضرات محمد۔ سامعین محترم، سالانہ مجلس ادا بسلسلہ یادگاری پرسہ شہزادہ باب الحوائج و بسلسلہ وفات مادر باب الحوائج منعقد ہے۔ میں اپنے تمام مومنین کا اور ان تمام شرکائے مجلس کا جو توجہات سے نوازتے رہتے ہیں، مستقل سامعوں کا مجمع ہے میرے، آپ حضرات کی تشریف آوری پہ میں تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ معصومہ عالم آپ کو اس کا بہترین اجر کریم کرامت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ صاحبان کے علم میں ہے کہ یہ مجلس ادا اپنی نوعیت میں ایک انفرادیت ہی رکھتی ہے کہ ماں کی مجلس ہے اور بیٹے کا پرسہ ہے۔ جو احباب شامل اپنا اعضاء رہتے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں، جو اس سال شامل ہوئے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں، یہ مجلس اعزا ایک منت کی مجلس تھی، اور جس طریقے سے فقہ جعفری اور اپنا محبان اہل بیت میں یہ اپنا طریقہ ہے کہ منت پوری ہونے پہ منت نہ بڑھائی جاتی ہے۔ شکر معصومہ عالم اور مادر باب الحوائج یہ ہے کہ ایک سال کی جو مجلس ہونا تھی یہ اس کے مسلسل ہونے کا چھٹا برس ہے۔ ارادہ تھا کہ کر کے بپکے اپنا بڑھا دیں گے، ان کی حضوری میں شکرانہ پیش کرنا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات رہی کہ جو یہ مجلس مسلسل ہو رہی ہے، اور میں آپ تمام کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ اس مجلس اعزا کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ یاسین کی جس آیت کو آدھے ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے کل علم کو، کل حیات کو، وَأَحْسَنَاهُمْ فِي امام مبین، اور ہم نے امام مبین کے اندر علم کو رکھ دیا ہے۔ عالم اسلام میں ایک بحث آج بھی موجود ہے کہ امام مبین سے مراد کتاب ہے یا کوئی اور ہے۔ اب اہل علم کا اور مومنین کا مجمع ہے تو آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا، بعض چیزیں ان تک پہنچنے کا جو ایک راستہ بنتا ہے وہ راستہ خود بتلا دیتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔
میں نے سورہ یاسین کی جس ایک آیت کو سرنامے میں تلاوت کیا ہے اس کا نشان ہے 12 اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ بحث بیکار ہے کہ اس سے کتاب لینا ہے یا اس سے کوئی شخصیت لینا ہے۔ اگر آپ کتاب لینے پہ بضد ہیں تو ہم اس پہ بھی تیار ہیں۔ ہم اس اپنا بحث میں آپ سے نہیں پڑھ رہے کہ اس سے کوئی فرد مراد ہے، کوئی گروہ مراد ہے یا کتاب مراد ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کتاب مراد ہے تو ہم بھی کتاب مراد لے رہے ہیں، چونکہ نص پیغمبر رکھتے ہیں القرآن و مال علی علی المال قرآن۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی شخصیت مراد ہے تو ٹھیک ہے حضور، اگر شخصیت لینا ہے تو پھر کیا کیجئے، اسی حدیث کو الٹا کر کے پڑھ لیجئے، گھوم پھر کے نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے آج صبح ایک سوال کیا کہ آج آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے حالات حاضرہ اور معاملات اپنا معاشرت کو زیر نگاہ رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ فصل اضحیٰ کی رخصت میں ویسے بھی اپنے بزرگوں کے لیے تو مجلس پڑھتا نہیں، مجھے بزرگوں سے دعا لینی ہے اور نوجوان دوستوں کے لیے میں تو مجلس پڑھتا ہوں۔ میں فصل اضحیٰ کے اختتام میں ایک عیادہ کروانا مجھے منظور تھا تاکہ جو فی زمانہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو شور کیا جا رہا ہے، آپ کیا کر لیجئے، آپ کتنا ہی اس آواز کو دبا لیجئے، لیکن خدا کہہ چکا ہے جو حق سے ٹکرائے گا وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ آج کی مجلس مخصوص بذکر امامت، میں اس ایام اضحیٰ شب یکم سے لے کر آج تک جتنی مجلسیں اپنا اس شہر میں پڑھی، اس شہر سے باہر پڑھی، ہر جگہ یہی کہتا چلا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، آل محمد کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو کسی اور در کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، چونکہ کائنات میں جتنوں نے مشکل کشائی کا دعویٰ کیا ہے گھوم پھر کے پڑے ہوئے وہ آ کے علی کے در پہ آئیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کو اپنے غیر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، چونکہ یاد رکھیے گا امام صادق کا یہ قول تاریخ میں رکھا ہوا ہے کہ ہمارا شجرہ وہ واحد ہے کہ ہم کسی میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور تمام عالم اسلام ہم میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو اب جہاں بھی آپ کو کوئی یہ صدا بلند کرتا مل رہا ہے، جہاں بھی کوئی یہ نعرہ بلند کر رہا ہے کہ وہ حق ہے، تو یاد رکھیے گا حق ہونے کے لیے اس کو اپنا سلسلہ آل محمد سے جوڑنا پڑے گا۔ علم لے لیجئے، شجاعت لے لیجئے، سخاوت لے لیجئے، جتنی چیزیں ہیں سوا آل محمد کہیں نہیں ملتی، کہیں نہ ملنا یہ بتلا رہا ہے کہ تم اور ہو وہ اور ہے۔ لوگ اس چیز کو سمجھیں، میرے نوجوان دوست اس عقیدے کا اپنا اعادہ کریں جس بنیاد پہ میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام میں اور ہم میں جو بظاہر ایک لکیر لگی ہوئی ہے وہ بہت سادہ ہے۔ ہم اپنے پاس نبوت کے بعد ایک سلسلے کے قائل ہیں، اور اگر وہ سلسلہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو شاید آپ مجھ سے یہ کہتے کہ نہیں یہ تو اپنا ذاتی گڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، پڑھ چکا اس اپنا ایام اضحیٰ میں دہرانا مقصود نہیں ہے، میں اس مجلس کے توسل سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور جتنے مومنین میرے دوست احباب اور مستقل سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی حضوری میں صرف ایک سوال رکھ رہا ہوں، سارا سال آپ کی خدمت میں ہوں، اس کا جواب مل جائے تو مجھ خاکسار و خادم کو لا کے دیجیے گا۔ جو لوگ آل محمد کے در کے امامت کے قائل نہیں ہیں وہ صرف اپنے پاس دین کی سورس بتائیں کیا ہے۔ ہم اور کوئی سوال نہیں کر رہے آپ سے، توحید پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے، آپ نے خدا کو سمجھا ہی کہاں ہے جو ہم آپ سے اختلاف کریں۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے آج آپ کو ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، ابھی ہم نے اپنے ممبروں سے توحید پڑھنی شروع نہیں کی۔ جس دن ہم نے توحید پڑھنا شروع کی، لوگ یاد رکھیں، جس کو دیکھ کے اپنا نصیری سجدے میں گرا تھا اس کا خدا توحید بیان کرے تو کیا بیان کرے گا۔ ابھی ہمیں توحید پہ آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم کوئی بات نہیں کرتے توحید پہ، ہم صرف ایک سوال کے متقاضی ہیں کہ وہ لوگ
جو منصب امامت کے قائل نہیں ہے وہ دین کا سورس بتائیں ان کے پاس کیا ہے. آپ نے کس سلسلے سے ہدایت کو لیا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کسی حق کو چھوڑ کے باطل کی پیروی ہو رہی ہے اور لوگوں کو اپنا کئی نسلوں کو اس پیروی پہ لگایا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ تمام خلائق عالم اس ایک کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چل رہی ہے جس سے منع کیا گیا تھا؟ دیکھیے ممبر پہ ہوں، ممبر کے بہت سے تقاضوں کو میں اپنے میرے اپنا پیش نگاہ ہے. ہم صرف ایک چھوٹا سا سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں سورس بتائیے دین کا آپ کے پاس کیا؟ آپ نے کس ذریعے سے اپنا مذہب کو لیا ہوا ہے؟ آپ نے خدا کو پہچانا کس کے ذریعے سے؟ بندے کے ذریعے سے؟ آپ کے پاس جبریل آیا تھا؟ کوہ طور پہ آپ تھے؟ کوہ ابو قبیس میں آپ تھے؟ غار حرا میں آپ تھے؟ اچھا یہاں نہیں تھے اپنے حدود مکہ میں آپ تھے؟ یہاں نہیں تھے تو وہ جو گھر کے باہر ڈیوڑی بنی تھی اس پہ آپ تھے؟ جب آپ وہاں کہیں نہیں تھے تو پھر 1400 برس بعد آپ جو دین لیے بیٹھے ہیں اس کا سورس کیا ہے آپ کے پاس؟ تو یاد رکھیے گا عالم اسلام میں اور ہم میں بنیادی فرق اسی شے کا ہے کہ جب ہم دین کا سلسلہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو کسی نسل میں رکاوٹ نہیں ہے. نسلاً بعد نسلاً امام بڑھ رہا ہے، سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف سلسلہ بڑھ رہا ہے، میرے مستقل سننے والے نہ سمجھے تو کون سمجھے گا، ہاتھ بڑھ رہا ہے. جتنی نانا نے دی تھی اتنی نواسا بھی دے رہا ہے. یعنی یہ طے رہا کہ کوئی فرق نہیں ہے. جب کوئی فرق نہیں ہے تو پھر یہ صدا کیوں بلند کی جا رہی ہے؟ یہ شور و غوغا کس بات پہ کیا جا رہا ہے؟ پڑھ چکا، دوبارہ دہرانا مقصود نہیں ہے. اور اسی ممبر سے جو احباب کل کی اپنا مجلس میں شامل تھے وہ اس چیز کو اپنا زیادہ بہتر سمجھیں گے. مقام شکر ہے در اہل بیت پہ ہونا. ایک جملہ لے لیجئے اور اس کو یاد رکھیں، بزرگ اگلی نسلوں کے اپنا حوالے کریں. سخی کے کسی بخیل کے گھر میں سخی پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے. بد شکل کے گھر میں صاحب حسن پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور اس کے بعد بھی جدا گانا ہے. کمال یہ ہے یا اللہم صلی علی محمد وعلی. میں تو صرف اسی سوال پہ رکا ہوا ہوں کہ دین کا سورس کیا ہے آپ کے پاس. ضد ہے، ایک اپنا بحث ہے. ہم کسی سے ضد بحث کے قائل نہیں، ہم کسی تفریق کے قائل نہیں، ہم کسی آنے والے سے اس کا رنگ نسل مذہب نہیں پوچھتے. ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا. ہم نے اس کے دسترخوان سے اپنا روٹیاں کھائی ہیں جس پہ اپنا دشمن بھی بیٹھے تو اس کو اپنا بڑے اپنا عزت و ناز سے کھلایا جاتا تھا. زمانہ اس چیز کو سمجھے کہ آل محمد کو چھوڑ کر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اس دور میں کیا کسی دور میں اسے صاف نہیں کیا جا سکتا. عالم اسلام میں دو نظریات پائے جاتے ہیں دین کے. پہلا نظریہ یہ ہے وفی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے دین لیا ہے. دوسرا نظریہ عالم اسلام یہ رکھ کے بیٹھا ہے وفی سنت رسول اللہ، سنت سے دین لے رہے ہیں. میں آپ سے بڑھ کر یہ سوال کر رہا ہوں، جو لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت سے دین لیا ہوا ہے، وہ صرف یہ بتائیں کہ اپنا کتاب و سنت سے جو وہ دین لے رہے ہیں تو وہ کس ذریعے یا وسیلے سے دین کو لے رہے ہیں. بیچ میں ایسی کون سی شے ہے جو انہیں دین سمجھا رہی ہے؟ ایسا کون ہے جو کتاب سمجھا رہا ہے؟ ایسا کون ہے جو سنت سمجھا رہا ہے؟ کتاب آپ کی میری زبان میں آئی نہیں تو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. سنت میرے اور آپ کے سامنے ہوئی نہیں تو ہم یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کون سی سنت ہے اور کون سی بنا دی گئی. یا نہیں میں اپنا جملہ تبدیل کر دوں کون سی سنت ہے کون سی گڑھ دی گئی. دیکھیں کتاب کے بارے میں تو یہ بات طے ہے کہ یہ قیامت تک تبدیل نہیں ہونی، اس میں کوئی اور اپنا چینج نہیں آنا. لیکن سنت کے بارے میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو پیغمبر کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ اما 1400 سال بعد میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. زمانے نے تو چوتھی خلافت میں دکھلا دیا، آج وہ پڑھی ہے جو پیغمبر کے پیچھے پڑھی.
آج وہ پڑی ہے جو پیغمبر کے پیچھے پڑی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ جب ختمی مرتبت کی حیات مبارکہ میں تبدیلی آ رہی ہے اور ان کے جانے کے بعد اتنے بڑے بڑے میجر چینجز آ رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر کوئی 1400 برس بعد یہ سوال کرے تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر بزد اس میں ہے کہ قرآن سے دین کو لینا ہے تو پھر آئیے قرآن سے دین کو لے لیجئے. اگر یہ بزد ہیں کہ نہیں سنت سے دین کو لینا ہے تو پھر سنت سے دین کو لے لیجئے. دو اپنا نظریات عالم اسلام میں ہیں. پہلا نظریہ ہے قرآن و اہل بیت, جس پہ ہم اور آپ قائل ہیں, جس کو اپنا حدیث ثقلین کہتے ہیں. دوسرا اپنا نظریہ ہے جس پہ عالم اسلام آج تک چل رہا ہے کہ قرآن اور سنت. یاد رکھیے گا جو قرآن اور سنت کا نعرہ لگا رہا ہے وہ پھر بھی محفوظ ہے. اس لیے نہیں کہ میں اپنا اس پر ہوں یا میرے سننے والے اس پر ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اپنا قرآن جب کامل ہو گیا تو اس کے بعد اپنا آل محمد کا سلسلہ ہے کہ جو یکے بعد دیگرے سمجھاتا آ رہا تھا کہ کیا چیز کہاں پر آئی تھی, کس چیز کو کہاں پہ رکھو. لیکن جو یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ اپنا قرآن اور سنت, تو بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو نبی کر رہے تھے لیکن میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ذات مصطفیٰ تک تھیں, اس کے بعد ان کی اولاد میں چلی گئیں, اس کے بعد وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ پیغمبر پر 6 نمازیں واجب تھیں, مجھ پر اور آپ پہ 5 ہیں. اب اگر آپ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ان کی سنت سے دین کو لیا ہے, تو پھر کیا کیجئے کہ بہت سی چیزیں تو ان کی زندگی میں ان پہ رک گئیں. اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ اپنا آگے نہیں بڑھا, تو پھر اس کے بعد تاریخ ہمیں مجبور و بے کس و لاچار نظر آ رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جواب و نتیجہ یہ ہے کہ جب امت کو کچھ کہیں سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کریں, اور ایسے دو راہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ بھی حق نظر آ رہا ہے اور یہ بھی حق اپنا نظر آ رہا ہے, تو جب ایسے مقام پہ لوگ آ جائیں تو وہاں سے فرق کیسے کیا جائے گا؟ یہ سلسلہ دیکھا کیسا جائے گا کہ کون سا سلسلہ خدا تک لے کر جا رہا ہے اور کون سا سلسلہ وہ ہے جس کے درمیان میں راستہ مشکل ہے, دشوار ہے. یاد رکھیے گا جو رستہ براہ راست خدا تک لے کر جا رہا ہے اس کی معرفت ہونا اور ہے. جب رستہ سمجھ میں آئے گا تو منزل سمجھ میں آئے گی, جب منزل سمجھ میں آئے گی تو یہ معرفت ہوگی کہ جس تک جا رہے ہیں وہ کتنا بلند ہے. یاد رکھیے گا, آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. وہ لوگ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں قیامت میں جہنم میں پیر جائے گا, وہ اور ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں پیر جائے گا. آپ خدا کا پیر بنا لیں تو وہ قبول ہے, اسے جہنم میں ڈال دیں وہ قبول ہے. ہم نے کسی کو ہاتھ کہہ دیا تو برا لگ گیا. آپ اس کا پیر بنائیے, آپ اسے جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ ٹھنڈی کروا دیجئے, تو یہ آپ نے بڑی شان خدائی بیان کر دی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوق ید اللہ ایدیہم, جب سب نیچے ہوں گے تو ایک ہاتھ اوپر ہو رہا ہوگا, اور وہ آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے. میں اب آپ سے ایک دوسرا سوال قائم کر رہا ہوں. آج کے دور میں اگر کسی کو اپنا تجدید بیعت کرنی ہو تو اس کے پاس کیا ذریعہ ہے تجدید بیعت کرنے کا؟ نبی مکرم کی بعد آل محمد علیہ السلام تک, پہلے سے لے کے 12ویں تک تجدید بیعت کا ایک ہی طریقہ ہے. گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ سوا آل محمد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بات سمجھ لیجئے, آل محمد کے علاوہ جس کی بیعت ہوگی حرام ہوگی, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا پیر فقیر کچھ کیوں نہ ہو. اگر ان کو چھوڑ کے کسی کی بیعت ہو رہی ہے تو وہ حرام ہو رہی ہے. اور یاد رکھیے گا خدا کے دین میں حرام کی گنجائش نہیں ہے. خدا کے دین میں حرام کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کل آیت پڑھ دی, آپ دوبارہ سنیے اور اس کا لطف لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اپنے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرو. کہیں یہ نہ ہو کہ کسی حرام بیعت پڑھ کے اپنے اعمال ضائع کر لیے جائیں. جو اپنی بخشش نہیں کروا سکتا وہ مجھے آپ کو کیا بخشوائے گا؟ بھائی ذرا انہیں بٹھائیں, بیٹے باہر آؤ. جو
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو اپنی بخشش نہیں کروا سکتا وہ میری اور آپ کی بخشش کیا کروائے گا؟ ہاں ہم نے کسی کو ہاتھ بتلا دیا تو آپ برا مان رہے ہیں، یہ برا نہیں مان رہے، یاد رکھیے گا یہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ہضم کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس لیے ہضم نہیں ہو پا رہا ہے کہ وسعت قلبی نہیں ہے. میں آپ سے ممبر پہ خطاب ضرور کر رہا ہوں لیکن میں یہ روا روی یا جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا. اس کی میرے پاس دلیل ہے، نس امامت رکھتا ہوں میں. ساسا بن سہان نے شب ضربت آ کے یہ کہا تھا مولا اپنے فضائل بتائیے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے ساسا وہ قلب کہاں سے لاؤ گے جو میرے فضائل برداشت کر سکے؟ لوگوں میں وہ وسعت قلبی نہیں ہے کہ میرے فضائل برداشت کر سکے. ایک مرتبہ کہنے لگے اچھا اگر تم چاہو کہ کبھی میرے فضائل بیان کرو تو ساسا مکے سے باہر نکلنا، پہاڑوں کے درمیان میں جانا جہاں تمہارے اور خدا کے سوا کوئی اور نہ ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، کوئی تمہیں سننے والا نہ ہو، ساسا وہاں میرے فضائل بیان کرنا. تو ایک مرتبہ کہنے لگے مولا کیا ہوگا؟ کہنے لگے خدا اتنا اختیار تمہیں دے دے گا کہ اگر تم اشارہ کرو گے تو بادل جگہ چھوڑنے لگیں گے. لوگ اس کے بعد یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ حق کو چھوڑ کے امت باطل کی پیروی میں ہے؟ آپ کیجئے، آپ کو شوق ہے، ہم نہیں روک رہے آپ کو. ہم کسی سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ وہاں کیوں کھڑے ہو یہاں کیوں نہیں کھڑے. محرم کی چاند رات کو ایک فقرہ کہا تھا، آج آپ پھر سن لیجئے. اگر حسین حر کا ہاتھ کھینچ کے لائے ہوتے تو ہم بھی آپ کو ہاتھ کھینچ کے لے آتے. یہ معرفت خدا دلوں میں ڈالے گا، میرا آپ کا کام نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. خدا جس کو حر بنا دے، آپ بس اپنا دروازہ کھلا رکھیے. حسین مت بنیے بھائی حسین مت بنیے. وہ ایک تھا، اب کوئی نہیں ہوگا. عزا خانے کا دروازہ کھلا رکھیے، چوکیدار بن کے بیٹھیے، مالک بن کے نہیں. اللہم صلی علی محمد. چوکیدار بن کے بیٹھیے، مالک بن کے نہیں بیٹھیے. آپ کوئی ایسی بات نہیں پڑھتے اپنا جس سے کوئی یہاں جائے میں کیوں پڑھوں؟ یعنی میں کسی اور کو وہاں سے یہاں لانے کے لیے اپنے بچوں کو بڑھ دوں؟ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنے شیعہ کیے تھے، تم کیسے شیعہ تھے. یہ کہیں سوال نہیں ہو رہا تمہاری وجہ سے کون فرش پہ آیا تھا. اما خدا جس کے دل میں ڈالے گا وہ کھچ کے یہاں آئے گا. گفتگو اس نہج پہ آ گئی جہاں تک مجھے آپ کو لے کے آنا تھا. اللہ صلبوں پر رحم نہیں فرماتا، خدا شکم مادر میں رحم فرماتا ہے. جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. اصول کافی جا کے دیکھ لیجئے، اپنا امام صادق اپنا فرما رہے ہماری محبت خدا ایک بادل کے ذریعے سے شکم مادر تک لے کر آتا ہے، اور نور کی برسات جس شکم میں ہو جائے اس سے ہمارا ممکن محب پیدا ہوتا ہے. کسی نے بڑھ کے پوچھا مولا باپ پہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگے باپ ہمارے جد کا دشمن ہو سکتا ہے لیکن جس اپنا شکم سے بچہ دنیا میں آ رہا ہے اس شکم پہ اللہ نور کی بارش کر رہا ہے، نور کو برسا رہا ہے. بڑھ کے پوچھا گیا مولا اس بادل کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے اس بادل کو رباب کہتے ہیں، جس کو خدا بھیجتا ہے ہمارے مومنوں کے لیے، اور اس سے جو نور برستا ہے وہ شکم میں آتا ہے. اور جب وہ نور شکم میں آتا ہے تو جو بچہ شکم میں کے اندر ہو اس کے دل میں خدا ہماری محبت کو ڈال دیتا ہے. اب آپ بھی نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں آئے، پاک رحموں پہ نور کی بارش ہوئی. اب جو اس سے پیدا ہو رہا ہے وہ مولا سے محبت کرے گا. اس فرق کو آج ختم کر لیجئے. رباب نہیں ہے، نام رباب ہے. رباب اور شے ہے، رباب اور شے ہے.
رباب ایک ساز ہے، رباب ایک بادل ہے. کون سا بادل ہے؟ سفید بادل. سفید بادل کبھی بجلی نہیں گراتا، سفید بادل کبھی طوفان برپا نہیں کرتا، لیکن اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ پانی برسا سکتا ہے. شہزادے کی ماں کے اسم گرامی کے صدقے جا کے دیکھیے وہ دعا جو جناب امیر بارش کے وقتوں میں پڑھتے تھے، پالنے والے اس نور کی بارش کر جو ہماری محبت میں برس رہی ہے. پاک صلبوں سے پاک رحموں میں آئے، اور ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہوا. امام مبین سمجھ میں آئے گا تو کتاب مبین سمجھ میں آئے گی. میں اس کی ایک مثال دے کے بات واضح کر دوں. امام بارگاہ کے اندر اگر تو میں غلطی پہ نہیں تو 100 سے زیادہ نسخے قرآن کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کھول لیجئے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آواز آئے گی اپنا عربی کی. وہ بول نہیں رہا، ایک شے خاموش ہے، ایک شے بول رہی ہے. اس فرق کو سمجھیے. ایک شے خاموش ہے، احترام اپنی جگہ، اس کا تقدس اپنی جگہ، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اما جب خاموش کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے تو کوئی بولتے ہوئے کے مقابلے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خاموش کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے تو کوئی بولتے ہوئے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ علم لے لیجئے تو علم کا باب بھی بتلا دیا. سنت سے لے لیجئے تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ ایک ہے کہ جو عمل کر رہا ہے تو قرآن کی آیت بن رہی ہے. ہم نے تو یہی دیکھا کہ اگر سنت سے دین لینا مقصود ہے تو یاد رکھیے جب سنت سے دین لیں گے تو نواسوں کو دوش پہ بھی بٹھا رہے ہیں، بستر پہ سلا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، اور یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ مرد کو علم دے رہا ہوں، شجاع کو علم دے رہا ہوں، غیر فرار کو علم دے رہا ہوں، بھائی اپنے یحب اللہ و رسولہ ہی کو علم دے رہا ہوں. جو اللہ سے محبت کرتا ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہو. اب کوئی ایسا لا کے دکھلا دیجئے جو ان تمام اوصاف پہ کامل آ رہا ہو. کوئی ایسا لا کے دکھلا دیجئے جو ان اوصاف پہ کامل اتر رہا ہو تو آپ فوراً بڑھ کر یہی کہیں گے نہیں ان اوصاف کے کامل کو تو کوئی نہیں آ رہا، ان کے برابر تو کوئی نہیں آ رہا. جب کوئی ان کے برابر نہیں آ رہا تو کوئی ان کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ آپ اپنا بنا لیجئے؟ جب اپنا بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے. برے ہم ہیں، چور ہم ہیں، جھوٹے ہم ہیں. اب ہم جیسے ویسے ہی ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. یاد رکھیے گا امت میں جتنے اختلاف ہیں اس سب کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. صرف اختلاف ایک وجہ سے. جس جگہ آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. جس نے ہم جیسے کا نعرہ لگایا اس نے ویسا دیکھا ہے. جس نے ہم جیسے کا نعرہ لگایا ہے اس نے اپنے جیسا دیکھا ہے. اب کیا کیجئے کہ ہم نے رسول کو عین اللہ سے دیکھا، ہم نے رسول کو اپنا لسان اللہ سے کہا، ہم نے رسول کو اذن اللہ سے سنا. یہی فرق ہے. جس نے رسول کو جیسا دیکھا ویسا پایا. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا رسول کہہ رہا ہے مجھے خدا اور تمہیں، یا میں اور خدا تمہیں سمجھے یا میں اور تم خدا کو سمجھے. اب بھائی بشر ناقص ہے، ذہن ناقص ہے، تو اعلیٰ چیز سمجھنے کے لیے ذہن بھی اعلیٰ ہو، معرفت بھی اعلیٰ ہو. اسی لیے خدا نے کہا ہم نے ہر شے کا علم اس میں رکھا ہے جو شجاعت میں کامل ہے، سخاوت میں کامل ہے، جود و سخا میں کامل ہے. تم اس کے جیسے نہیں، وہ تمہارے جیسا نہیں. جب تم اس کے جیسے نہیں، وہ تمہارے جیسا نہیں، تو یہی فرق ہے. تم بہت بنا لو گے، یہ رضی اللہ بناؤ گے، وہ بنائے گا علیہ السلام کرے گا. اس کی گرا لگا لیجئے جیسے 12-14 ہمیں دیے کسی کو نہیں دیا.
کسی اور کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نوجوان دوستوں کو نصیحت سمجھیں, جس طریقے سے جس نقطہ نظر سے قبول کرنا ہے قبول کریے. 14 کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. شب یکم سے یہی بات ہر منبر سے ہر شہر کے اس ملک کہہ رہا ہوں. ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ان کے علاوہ جس کی پیروی ہوگی وہ ناقص ہوگی. یہ کامل ہیں, کامل کی پیروی ہوگی تو منزل کمال پہ جائیں گے. یہی سمجھانا مقصود ہے. جب علم ہر شے کا اس میں رکھا ہوا ہے تو وہ تم سے تو برتر ہے, ہم سے تو اعلیٰ ہے, ہم سے تو اپنا عرفہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے. گفتگو کہاں سے مڑی تھی؟ اگر آج کسی کو تجدید بیعت کرنا ہو تو وہ کیسے کرے؟ پیغمبر تو ہے نہیں. اچھا یہ بھی سن لیجئے, پیغمبر کا طریقہ ہے بیعت بہت صاف ثابت سا ہے. علماء عالم اسلام جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں, ان سب نے اس فقرے کو لکھا ہے. لوگوں میں ایک مسکنسیپشن, ایک خام خیالی یہ پائی جاتی ہے کہ اپنا پیغمبر جب بیعت لیتے تھے تو وہ اپنا قرآن پہ لیتے تھے. دیکھیے جو کلام لے کر آ رہا ہے وہ اس کلام پہ بیعت نہیں لے گا. پیغمبر کا طریقہ ہے بیعت یہ رہا تھا, غلط یہ رہا تھا. پیغمبر جب کسی سے بیعت لیتے تھے وہ کہتے تھے اپنا ہاتھ وہاں سے بلند کرو, یا ہمارا ہاتھ بلند ہے بیعت کر لو. اب آج آپ کو بیعت کرنی ہے, یا چلیے میں ذرا سا آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. اگر آج کسی کو حق پہ آ کے بیعت کرنی پڑے, یہ تو سب کیے بیٹھے, اور ہم ہر سال اپنا تجدید اپنا بیعت کا سر پہ رکھ کے حلف بھی اٹھاتے ہیں. اور صرف ایک رات نہیں اٹھاتے, اپنا تواتر سے 3 راتوں میں حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے جس کی بیعت کی تھی ہم آج بھی اسی پر ہیں. سر پہ قرآن رکھ کے نام لے کے بتلا دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے. جس کی محبت پہ تو نے پیدا کیا, سر پہ قرآن رکھ کے اس کا نام لے رہے ہیں. اب اگر آج کے دور میں کسی کو بیعت کرنی ہو تو اللہ کا رسول تو ہے نہیں. 12 اللہ نے بھیجنے تھے, 11 آپ نے مار ڈالے. ایک ابھی پردہ غیبت میں ہے, وہ آئے گا تو بیعت کریں گے, تو اب اس کے آنے کا انتظار کریں گے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس نے کوئی ایسا نظام نہ رکھا ہو. یاد رکھیے گا تجدید بیعت آج بھی ہو رہی ہے. اب جو سمجھا وہ سمجھا, جو نہیں سمجھا اسے کیا سمجھائیں. ایک ہاتھ آج بھی لگا ہوا ہے جس پہ تجدید بیعت ہو رہی ہے. یہ تو اپنی معرفت کی بات ہے کہ آپ نے کس کو کیسا سمجھا. یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے. آپ آج تک اپنا مولا کو دوست بنائے بیٹھے ہیں. اما مولا سمجھ میں آئے گا تو آگے بات بنے گی. بادل کا ٹکڑا بڑھتا ہے جسے رباب کہتے ہیں. آل محمد کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی فضیلت نہ ہو. علی کے گھر کی بیٹیوں کی فضیلت اللہ اللہ, بیٹوں کی فضیلت اللہ اللہ. جو بہو گھر میں لے کر آ رہے ہیں اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ چشم امامت دیکھ رہی تھی کیا ہونے والا ہے. اور یاد رکھیے گا کل کی مجلس میں یہ فقرہ پڑھ چکا, جو اپنا احباب کل شب کی مجلس میں سپنا تھے عزا خانے میں, کل کی شب میں یہ فقرہ پڑھ چکا. جو فضیلتیں ہیں سب در آل محمد کی وجہ سے ہیں. ذکر نہیں بدلا, بس ذاکر بدل رہا ہے. ذکر آج بھی وہی ہے, بس ذاکر بدل رہا ہے. امرؤ القیس نے کیا کہا تھا؟ مولا بیٹا نہیں ہے میرے, بیٹا نہیں ہے میرے. یہ سب جائز. اچھا امرؤ القیس کون ہے؟ سن لیجئے. اتنا معلوم متا ہے کہ عرب میں بادشاہ کہلاتے تھے اپنا مولا کے محب. کہنے لگے مولا میرے بیٹا کوئی نہیں ہے. یہ معلومتا جو بنایا ہے سب انہی بچیوں کے لیے ہے. جناب امیر کی اپنا ڈیوڑی پہ آئے تھے کہ جہاں آپ کہیں گے میں وہاں بچیوں کی شادی کر دوں گا. معرفت ہو تو ایسی تو ہو. ایک مرتبہ بڑھ کے امام نے کہا اچھا. کہنے لگا مولا 2 بیٹیاں ہیں,
ایک سال کا وقفہ ہے بیچ میں، ایک بڑی ہیں ایک چھوٹی ہیں. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جہاں ہم کہیں گے وہاں پہ عقد کرو گے؟ کہنے لگا سرکار حاضر اسی لیے ہوا ہوں. اب سنیے مکالمہ جس کے لیے ساری تمہید کھینچی تھی. چشم امامت دیکھ رہی ہے، کیا علم خدا نے اپنے امام مبین میں رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے امراء القیس اگر یہ بیٹیاں ہمارے گھر بیاہ کے آ جائیں، تو بڑھ کے کہنے لگا مولا اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی. اور وہاں پہ جناب اپنا امیر کا فقرہ رکھا ہوا ہے کہ امراء القیس خدا اس عقد کی برکت سے ہمارے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر کو باقی رکھے گا. اس عقد کی برکت سے خدا ہمارے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر کو باقی رکھے گا. آپ نے دیکھا محبت اہل بیت میں ضم ہونے کے بعد خدا کیسے معتبر کر دیتا ہے. جو شاید تاریخ کا حصہ ہونا تھا اس کو ایسا نام عطا کر دیا. ایک بیٹی حسین کے عقد میں دی. اپنا فضائل کی رو سے سنیے، ہو گئی گفتگو. ایک بیٹی حسن کے عقد میں دی اور یہ کہہ کے دی کہ اللہ ہماری ذریت سے تمہارے نام کو باقی رکھے گا. عربوں میں بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی اولادوں کو تمام فنون حرب سکھایا کرتے تھے. جتنے بادشاہ عربوں میں گزرے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تمام فنون حرب، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار چلانا، ڈھال سنبھالنا، سب اپنی اولادوں کو سکھایا کرتے تھے. اور یہ ایک وجہ ہوتی تھی کہ جس کو یہ سب آتا تھا، جس کی اولادوں کو، لوگ یہ خود سمجھ جاتے تھے کہ کسی بادشاہ یا کسی اپنا بڑے آدمی کی اولادیں ہیں. حسین نے عقد کیا ہے، حسن نے عقد کیا ہے. 2 بچے ام رباب کے ہیں، 2 بچے حسن کے ہوئے ہیں. چشم امامت پر ایک سوال امراء القیس نے کیا تھا، ہو گئی گفتگو. کس طریقے سے خدا علم کو امام مبین میں رکھتا ہے. ایک مرتبہ بڑھ کے سوال کیا تھا مولا کیا خدا واقعی ہمارے ذکر کو باقی رکھے گا؟ تو وہاں امام نے وہ فقرہ ارشاد فرمایا تھا جو میں نے دوران اپنا گفتگو آپ کو ہدیہ کیا کہ امراء القیس اللہ نے جس طریقے سے امامت کو منتخب کیا ہوا ہے اسی طریقے سے نسل امامت کے لیے ماؤں کو منتخب کیا ہوا ہے. خدا نے اس رحم کو منتخب کیا ہوا ہے جس سے امام دنیا میں آنا ہے. خدا نے ماں کو منتخب کیا ہوا ہے جس سے امام دنیا میں آنا ہے. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ موسیٰ نے کسی اور کا دودھ قبول نہیں کیا جب تک مادر موسیٰ نہ آ گئی. مرتبہ کہنے لگے اللہ منتخب کر چکا ہے شہزادی ام رباب. وہ بی بی کہ جیسی کربلا میں یہ بی بی اجڑی کوئی نہ اجڑا. یہ مجلس مخصوص ہے شہزادی ام رباب سے، اور اس مجلس میں بی بی کو فرصت دینے کے لیے ان کے بچے کا جھولا اٹھتا ہے. جیسی کربلا میں رباب اجڑی کوئی نہیں اجڑا. والی بھی مارا گیا، بچے بھی مارے گئے، گود بھی اجڑی، سہاگ بھی اجڑا. صاحبان اولاد خدا اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے. مولا کسی ماں باپ پہ غربت کا یہ وقت نہ لائیں جو اس بی بی نے دیکھا ہے.
ایک بچی زندان میں رہ گئی، ایک بچہ کربلا کی دشت میں رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے جب حسین نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا ہے تو ایک مرتبہ خیمے سے گریے کا بڑا شور اٹھا۔ حسین نے بڑھ کے پوچھا اماں فضہ گریے کی کا کیا سبب ہے؟ تو کہنے لگی آقا زادے جب سے صدائے استغاثہ بلند کی تھی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا، اور عالم یہ تھا کہ منہ مچھلی کی طرح کھول رہے تھے اور بند کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے رباب اصغر کو تیار کرو، ماں نے شلوکا بدلا، ایک رومال سینے پہ باندھا اور یہ کہہ کے حسین کے حوالے کیا اصغر بابا کو پریشان نہ کرنا، سارا مقتل آپ سنے ہوئے ہیں، بس ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے ابھی کہا نا رباب کو تیر اندازی کا علم تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے ایک ماں نے بچے کا کٹا ہوا حلقون دیکھا اور ایک فقرہ کا اصغر کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے؟ کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ میں نے بہت مقتل کھنگالے، کہیں کوئی روایت ملے کہ جب حسین لاشا لے کر آئے تو لاشا کہاں رکھا؟ ایک روایت سن لو، ایک دکھیاری ماں ہے جو بچے کا لاشا لیے بیٹھی ہے، 57 برس کے بوڑھے حسین ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں، اصغر دنیا سے اپنا سدھارے۔ ایک مرتبہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے نکلا، بی بی نے والی کا لاشا دھوپ میں دیکھا تو یہ فقرہ کہا والی ہاتھ بندے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، والی جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ عزادارو کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، شام گزر گئی، رہائی کا حکم ملا۔ ایک مرتبہ اسباب واپس آیا، عزادارو چادریں نکال کے تقسیم کری، نہ جانے کیا سامان دیکھا۔ ام رباب نے ایک رومال کھولا، رومال میں کچھ رکھا اور جب تک زندہ رہی وہ رومال کلیجے سے لگا کے رکھا۔ عزادارو قافلہ مدینے واپس آ گیا۔ یہ جو مجلسوں میں تبرک ہے یہ ام رباب کی وجہ سے ہے، مجلسوں میں بچے آتے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگی بھائی فضہ ان کے لیے تبرک کا اہتمام کرو، پانی کا اہتمام کرو۔ عزاداروں ایک مرتبہ قیامت وہاں آئی کہ جب بی بی کو لوگوں نے دھوپ میں بیٹھے دیکھا، ابو حمزہ شمالی چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور بڑھ کے کہنے لگا مولا میں اپنا جب سے آپ کے گھر آ رہا ہوں ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، مولا اپنے جد کے واسطے اس بی بی کو معاف کر دیجئے۔ امام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے اپنا ابو حمزہ خاموش، یہ میری ماں ام رباب ہے، اس نے میرے بابا سے وعدہ کیا تھا مولا کبھی سائے میں نہ آؤں گی۔ عزاداروں مدینے میں بڑا طوفان آیا، ایک مرتبہ سید سجاد نے آ کر کہا اماں رباب سائے میں آ جائیے، کہنے لگی بیٹا تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا حسین کبھی سائے میں نہ آؤں گی، کہنے لگے امام وقت حکم دیتا ہے، یہ کہہ کر آسمان کو دیکھا اور ایک مرتبہ کا والی میرے وعدے کی لاج رکھنا، ایک امام سے وعدہ کیا تھا، ایک امام حکم دے رہا ہے، اب جو کھڑی ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاتھ سے رومال گرا، آخری جملہ جھولا آئے گا، ہاتھ سے رومال گرا، اب جو رومال کھولا اصغر کے جھولے کی لکڑیاں ماں کلیجے سے لگائے۔ ماں کہہ